وفاقی حکومت نے IMF کے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کی شرائط پر عمل کرتے ہوئے بجلی کی قیمتوں میں 7.5 روپے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ IMF ہماری بجلی کیوں مہنگا کرنا چاہتا ہے؟ اس سوال کا جواب چھپا ہے پاکستان کے گردشی قرضوں میں۔ سرکولر ڈیٹ ایک وہ چیز ہے جو کہ شاید پاکستان نے ایجاد کی ہے۔ سرکولر ڈیٹ اکنامک لٹریچر میں سرکولر ڈیٹ پاکستان کے 2007 کے کرائسس سے پہلے یہ ٹرم ایگزسٹ نہیں کرتی تھی۔ سرکولر ڈیٹ کو بڑے آسان لفظوں میں سمجھنا ہے تو پہلے آپ کو الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن جنریشن سسٹم سمجھنا ہوگا۔ 3 لیولز پہ کام ہو رہا ہے پاکستان میں، ایک جنریشن ہے، دوسرا ٹرانسمیشن ہے اور تیسرا ڈسٹریبیوشن ہے۔ جنریشن میں ہمارے پاس تھرمل پلانٹس ہیں، ہمارے پاس ہائیڈل پلانٹس ہیں، ہمارے پاس رینیویبل انرجی کے پلانٹس ہیں، نیوکلیئر پلانٹس ہیں۔ جنریٹ کر کے الیکٹریسٹی ٹرانسمیشن سسٹم میں بھیجی جاتی ہے۔ ٹرانسمیشن سسٹم کو NTDC دیکھتا ہے اور وہ جب ٹرانسمیشن ہوئی الیکٹریسٹی پاور پلانٹ سے ہمارے پاس آ جاتی ہے ٹرانسمیشن سسٹم میں، تو وہاں ٹرانسمیشن سسٹم میں CPPA کے ذریعے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو جو ہے وہ دے دی جاتی ہے۔ ڈسٹریبیوشن کمپنیز پاکستان میں 10 ہیں۔ یہ 10 کمپنیز جو ہیں وہ اینڈ یوزرز تک الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوٹ کرنے کے رسپانسبل ہیں۔ سرکولر ڈیٹ ایک وشیس سرکل ہے جو کہ سٹارٹ ہوتا ہے جب ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو ہیں وہ اپنے ریونیوز کلیکٹ نہیں کر پاتی کنزیومر سے، تو وہ ٹرانسمیٹر جو ہیں NTDC جو ہے اس کو پے نہیں کر پاتے ہیں، اور جب ٹرانسمیشن کو وہ چیز پیمنٹ نہیں ملتی ہیں تو وہ پھر جنریشن کمپنیز کو وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں۔ جب جنریشن کمپنیز کو اپنے ریونیوز پورے نہیں ملتے تو وہ اپنے فیول پرووائڈرز کو پے نہیں کر پاتے ہیں، اور ہمارے سسٹم میں یہ چیز جو ہے وہ گورنمنٹ سبسڈیز کی فارم میں جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور یا پھر جب سبسڈیز دینے کی حالت میں نہیں ہوتی گورنمنٹ تو یہ ڈیٹ جو ہے اٹ کیپس آن پائلنگ، اور یہ جو ہے سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے۔ تو یہ ایک سائیکل ہے جو کہ بالکل اینڈ یوزرز سے چلتا ہے، اور ان اینڈ یوزرز کے پیسے نہ دینے کی وجہ سے، بلز پورے نہ ہونے کی وجہ سے ایک چیز شروع ہوتی ہے جو کہ آل دا وے اپ ٹو فیول سپلائرز تک جاتی ہے۔ گردشی قرضے تو سمجھ لیے، مگر آخر جو لوگ بجلی چوری کر رہے ہیں ان کی وجہ سے بجلی کی قیمت مہنگی کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارے کافی سارے ایریاز میں فیڈرز پہ جو ہے وہ بل جو ہے وہ نہیں ادا ہوتے ہیں ہاؤس ہولڈ سے، اور ہمارے کافی سارے پبلک سیکٹر میں سیکٹرز بھی ایسے ہیں، پبلک سیکٹرز اینٹیٹیز بھی ایسی ہیں جو کہ بلنگ نہیں کر رہی ہیں ڈیو ٹو دیئر فائنینشیل کرنچ۔ IMF کی ایک بڑی کڑی شرط یہ ہے کہ الیکٹریسٹی سیکٹر میں، پاور سیکٹر میں جو سبسڈیز ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ ان کو ختم کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کا ٹیرف بڑھ جائے گا، اور گورنمنٹ سبسڈی اس لیے دیتی ہے کیونکہ ریونیوز پورے نہیں ہو رہے ہوتے ڈسکوز کے، ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے، ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ سبسڈائز کر رہی ہوتی ہے اور صارف کو تھوڑی سی ریلیف دے رہی ہوتی ہے۔ جتنی زیادہ انیفیشنسیز بڑھتی جائیں گی، بل ریونیو کلیکشن کم ہوتی جائے گی، ڈسکوز کو اتنی زیادہ سبسڈیز کی ضرورت ہوگی، اور وہ سبسڈیز جب ریموو ہو جائیں گی تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اس کو ٹھیک کرنے کا کہ آپ کو ٹیرف بڑھانا پڑے گا، اور جب ٹیرف بڑھے گا تو وہ لوگ زیادہ برڈن فیل کریں گے جو کہ پہلے سے بل دے رہے ہیں، چونکہ وہی لوگ ہیں جو کہ ریونیو جنریشن میں ڈسکوز کو جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کر کے دیتے ہیں، انہی پہ برڈن زیادہ پڑے گا۔ بجلی چوری اور بلوں کی عدم ادائیگی کے علاوہ لائن لاسز بھی بجلی مہنگی ہونے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ ہوتی ہے، وہ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاسز کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ نے 100 یونٹس جنریٹ کیے ہیں الیکٹریسٹی کے تو وہ کنزیومرز تک، پاکستان کا جو ابھی اپڈیٹڈ ڈیٹا ہے اس کے مطابق 73 یونٹس جو ہیں وہ الیکٹریسٹی کنزیومرز تک پہنچتے ہیں، مینس کے رستے میں 27 یونٹس جو ہیں وہ لوز ہو جاتے ہیں، لاس ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ پروڈیوس یا جنریٹ جو ہیں وہ 100 یونٹس ہوئے ہیں، پیسے آپ کو اتنے ہی دینے پڑتے ہیں، لیکن جب پیسے ملتے ہیں کنزیومر سے وہ آپ کو 73 یونٹس کے ملتے ہیں، تو یہ بھی سرکولر ڈیٹ میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ ٹرانسمیشن سسٹم جتنا زیادہ ویئر اینڈ ٹیئر کا شکار ہوتا ہے، اس سے آپ کے جو سسٹم لاسز ہیں، ڈسٹریبیوشن لاسز، ٹرانسمیشن لاسز جو ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں۔ اس میں فزیکل فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں، ٹیمپریچر، ہیومیڈیٹی وغیرہ بھی آ جاتے ہیں، اور اس میں گریڈ کا پرانا ہونا اور ٹرانسمیشن لائنز کا جو پرانا ہونا، اور ڈفرینٹ اکوپمنٹ جو کہ ٹرانسمیشن کے لیے یوز ہوتا ہے اس کا پرانا ہونا، وہ بھی آ جاتا ہے۔ ڈسٹریبیوشن سسٹم میں آپ کے پاس ٹرانسفارمرز اور ڈفرینٹ اکوپمنٹس جو ہیں وہ بھی کافی پرانے ہو چکے ہیں، ان کو بھی اپڈیشن کی ضرورت ہے۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم الیکٹریسٹی سیکٹر کو
ایک تو جنریشن سائڈ پہ رینیویبل انرجی پروڈکٹس لے کے آئیں گے، رینیویبل انرجی پلانٹس لے کے آئیں گے، اور اپنے گرڈ کو اس طرح سے امپروو کریں گے کہ وہ کم سسٹم لاسز، کم ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز کے ساتھ کام کرے. ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ زائد بلوں کے پیچھے حکومت کی اس پالیسی کا بھی بڑا عمل دخل ہے، جس کے تحت وہ بجلی کے بلوں کے ذریعے آسانی سے انڈائریکٹ ٹیکسز جمع کرنا چاہتی ہے، اور اگر ڈائریکٹ ٹیکسز پر فوکس کیا جائے تو بجلی کے بلوں میں کمی واقع ہو سکتی ہے. مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.